جب خداوند اپنے لوگوں میں آتا ہے تو خدا کام بھی کرتا ہے. اور آج کا جو آیت ہے، مرکزی آیت سیمینار کی، وہ بیٹی شیزہ پڑھیں گی کلام میں سے. آج ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 6 آیات. فریسیوں میں سے ایک شخص نکادمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے ہے، استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. نکادمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. خدا کے زندہ کلام کے پڑھے سن جان پہ اس کی خاص برکت ہو. آمین. دعا کرتے ہیں. اپنے سر کو جھکائیں اور سب جو آج کا کلام، آج کا حوالہ پڑھا گیا، اس کے مطابق سب زندگی اپنے آپ کو تیار کریں. ہاللویا، پریز جیسس. اے خدا کے پاک برے، ہم دل کی گہرائی سے آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کی پاک ذات کو جھک کر سجدہ کرتے ہیں کہ خدا پہلے حصے میں آپ نے ہماری مدد کی، رہنمائی کی، روح کے مسا سے بھرا، روح کے بہاؤ سے بھرا، کیونکہ ہم اس خوشی کے ساتھ خداوند آپ کے قدموں میں آئے ہیں کہ آپ خدا ایسی خوشی دے دیتے ہو، ایسا اطمینان دے دیتے ہو، ایسے تسلی دے دیتے ہو کہ خدا آپ کے سوا ہمیں کہیں تسلی نہیں پائی جاتی. خدا اے خدا، وہ اس ایمان کے ساتھ، کیونکہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. آج خدا جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح تیرے کلام کی پیاسی ہے. اے خدا جتنی زندگی آج بھوک اور پیاس لے کر آئی ہیں خدا تیرے پاس، خدا تیرے کلام کو لینے کے لیے خدا ایک ایک زندگی کو آج جھنجھوڑنا، خدا ایک ایک زندگی میں خدا آج کام کرنا، خدا ایک ایک زندگی کو خدا آج خدا ان سارے دکھوں سے نکال کر تسلی اور اطمینان دینا خدا. اور جو زندگی روح پاک آج تجھے لینا چاہتی ہیں، تجھے حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے آپ کو خالی کر دے، اپنے اندر ہر قسم کا رکھ رکھاوا نکال کر آج تجھے اول درجہ دیں. روح پاک ان زندگیوں کو تیار کر. باپ بیٹا پاک روح اپنے بندہ کے ساتھ ہو، زور دے، قوت دے، طاقت دے، مسا دے، اور مسا میں ہو کر خدا تیرا بندہ خدا کلام پیش کرے. خدا اے خدا، ہم تیرے بندہ کے وسیلہ سے آج روحانی خوراک لینا چاہتے ہیں. باپ بیٹا پاک روح تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین. یسوع کے لیے بھی تالیاں بجائی دے اور یسوع کے خادم کے لیے بھی تالیاں بجا دے. ہاللویا، پریز گاڈ، پریز گاڈ. آج ہماری عبادت میں کتنے لوگ ہیں جو پہلی بار آئے ہیں؟ کین آئی سی یور ہینڈ؟ کیا لوگوں کا میں ہاتھ دے سکتا ہوں جو فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ اور جو فرسٹ ٹائم آئے ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. اب اپنے کھڑے ہو جائیں. ہم آپ کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں جو فرسٹ ٹائم آئے ہیں، جو پہلی بار آئے ہیں ہماری عبادت میں، وہ کھڑے ہو جائیں اور ہم تالیوں کے ساتھ ان کو ویلکم کریں گے ایک بار پھر. ہاللویا، خدا آپ لوگوں کو برکت دے. تھینک یو ویری مچ. اور ہم دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ آتے رہیں گے. خدا آپ سب کو برکت دے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج شام کے لیے. میں اپنی ٹیم کے لیے، ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے اور سازندوں کے لیے، کوائر کے لیے، ان کی خوبصورت آوازوں کے لیے، پرستش کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں جنہوں نے بہت اچھی پرستش کی اور آپ نے روح میں اس بات کو محسوس کیا. تو ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف، اس کی تمجید کرتے ہیں. اور جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فرائیڈے اسکول کے مس باہر ہے بیٹے، آپ لوگ باہر جائیں، جہاں بچوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ بھی باہر بیٹھیں. ہاں، اور اپنی عمر کے مطابق کلام کو سیکھیں. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج شام کے لیے. پچھلے دنوں میں بہت کراچی میں بہت بڑا کام ہوا. یاد ہے کیا کام ہوا؟ کون خدا کی خادمہ آئی تھی؟
میرل ہکی آئی جس کے وسیلہ سے پاکستان میں بہت کام ہوا، کراچی شہر میں بہت کام ہوا، غیر مسیحوں کو بہت زیادہ شفا ہوئی، اور ہمارے گروپ کا بھی اس بڑے سیمینار میں تھوڑا سا حصہ تھا۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جو ٹیم میرے ساتھ جاتی رہی، ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم لگاتار ان سارے سیمینارز میں اور اس میں کروسیڈ میں گئے۔ ہم خدا کا شکر اس کی تعریف کرتے ہیں، خدا نے کثرت کے ساتھ ہمارے چھوٹے سے گروپ کو شفا کے لیے اور بدرو گرفتہ لوگوں کے لیے استعمال کیا۔ ہم خدا کا شکر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گروپ میں ایک بہن جاسمین نے 10,000 ہمیں اس گروپ کے لیے میرل ہکی کے کروسیڈ کے لیے دیے، اور جب میں نے ان تک پہنچائے، اور کل ان کا بھائی ربنسن اصغر کا ٹیلی فون، کوئی آدھا گھنٹہ اس نے میرے ساتھ بات کی۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اس خاندان کے لیے بھی زوردار تالیاں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے ہمارے گروپ کو طرح طرح کے وسائل سے جو ہے استعمال کرتا ہے۔ یہ بہت اچھی بہن خدا کو پیار کرتی ہے، خدا نے اسے بہت اچھا ساتھی، جیون ساتھی دیا ہے جو مل کر خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کے ہسبینڈ آج ہمارے درمیان ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو یاد ہے کہ آج کا اس لائن میں سے ہیں، یہ جو پیچھے لائن ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ آج ہمارا سیمینار کیا ہے؟ کس کے بارے میں سیمینار ہے؟ روح القدس کے حوالے سے۔ سب جانتے ہیں آج کیا ہمارا سیمینار ہے؟ روح القدس کے حوالے سے۔ تو آپ سب خوش ہیں آج شام؟ تو خوشی کے ساتھ خداوند کے حضور بیٹھیں، اور میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ آج شام واقعی خداوند کا پاک روح ہمیں ایک نئے انداز کے ساتھ چھوئے گا، ایک نئے انداز کے ساتھ برکت دے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے آج کے پروگرام کے لیے بہت دعائیں کی ہیں، اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے گا۔ ہم سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے خداوند خدا، میرے دل کے خیال، میرے دل کے سوچ، میری منہ کی باتیں تیرے حضور مقبول ٹھہریں۔ اپنا کلام اپنے خادم کو دے، تاکہ خداوند میں روح میں، اے خداوند خدا روح پاک تیری باتیں کرنے والا، اے خداوند تیرا خادم بنوں، اور اے خداوند لوگوں کو برکت ملے، اور آج کی عبادت کا سارا ہی جلال آپ کے نام کو پہنچے۔ اور اے خداوند خدا تو گہرا کام کر اور اپنے نام کو جلال دے، شروع سے لے کے آخر تک تیرا روب اور تیرا دبدبا چھا رہے۔ اور اے خداوند تو مجھے دیتا جا اور میں آگے بانٹتا جاؤں۔ یہ سب کچھ تیرے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ آپ میں سے کتنے بہن بھائی ہیں، ہم بڑی دیانتداری کے ساتھ اس بات کا جواب دیں گے کہ آپ میں سے کتنے بہن بھائی ہیں جن کو پاک روح کا تجربہ ہے؟ Can I see your hand? How many of you? Those who have already experience of Holy Spirit. پورا ہاتھ اوپر اٹھائیں تاکہ مجھے پتا چلے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں، ہولی اسپرٹ میں، غیر زبانوں میں؟ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو ٹنگز میں، ادر ٹنگز جو ہم نہیں سیکھتے، تو یہ ہولی اسپرٹ کے گفٹ ہے، اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور کچھ لوگ تھے، اور زیادہ لوگ تھے جن کو پاک روح کا تجربہ نہیں تھا۔ تو جن کو پاک روح کا تجربہ نہیں ہے، تو کیا آج شام وہ چاہتے ہیں کہ پاک روح ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے؟ میں آپ لوگوں کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں، کتنے ہیں جو آج چاہتے ہیں کہ آج آپ کو پاک روح ملے؟ اور تھینک یو، خداوند آپ کو برکت دے، اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، کلام کو ہم سیکھیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام جو خدا نے ہمیں، جو ہمارے ہر سال کا پہلا سیمینار جو ہوتا ہے وہ روح القدس کے حوالے سے ہوتا ہے، اور پورے سال کا پروگرام ترتیب دے کر ہم نے آپ لوگوں کو دے دیا ہے تاکہ آپ اس بک مارک کے اوپر ہاتھ رکھیں، اپنی بائبل میں اس کو رکھیں، اور اگر آپ ایک سے زیادہ بھی لینا چاہیں تاکہ آپ دوسرے بہن بھائیوں کو دے سکیں تو آپ ان تک بھی پہنچائیں،
تاکہ ہمارے گروپ کی زیادہ سے زیادہ یہ خدمت لوگوں تک پہنچے۔ تو پاک روح کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم خداوند کا شکر تھا۔ 3 سوال جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 3 question regarding Holy Spirit۔ روح القدس کون ہے؟ کون، کیوں، کیسے؟ روح القدس کون ہے اور روح القدس کیوں حاصل کرنا ضروری ہے؟ Why it is so important to receive Holy Spirit؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، How it is possible to receive the Holy Spirit؟ تو یہ تیسرا سوال ہے۔ اور جن کو پاک روح کا تجربہ ہے وہ اور آج شام اپنی روحانی اسپرچول پروموشن کے لیے دعا کرے کہ خداوند ایک سٹیپ ان کو اور آگے بڑھائے۔ اور جن کو پاک روح کا تجربہ نہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ خدا کے قدموں میں بیٹھ کر خدا کے کلام کو سنیں۔ اگر اس وقت آپ کا دھیان کچن میں، کام میں، کاروبار میں، کوئی پریشانی میں، کسی پرابلم میں ہے تو آپ اس وقت جہاں کہیں بھی ہیں واپس آ جائیں اور اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو کمپائل کریں، کیونکہ جو پرابلم، ہیلیلویا، جو پرابلم، جو مسئلہ آج شام آپ لے کے آئے ہیں وہ یہاں سے ہی ختم ہو چکا ہے۔ ہیلیلویا، آپ ایک نئے انداز، زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے، آپ یہاں سے روح سے بھر کر جائیں گے۔ You will go from here with new vision، ایک نئی ویژن کے ساتھ آپ جائیں گے۔ تو بات ہو رہی ہے ہولی اسپرٹ کی۔ 3 سوال میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاک روح جو ہے روح القدس کے حوالے سے یہ کلام مقدس کا بہت ہی اہم مضمون ہے۔ روح القدس کا آغاز پرانے عہد، کلام کا پرانے عہد نامے کا آغاز روح القدس سے ہوتا ہے، نئے عہد نامے کا اینڈ پاک روح سے ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی نے بول تو دیا، حوالہ نہیں بتایا۔ پیدائش پہلا باب اس کی دوسری آیت میں لکھا، خدا کا روح پانیوں کی سطح پہ کیا کرتا تھا؟ جنبش کرتا تھا۔ یقین جانیں، ہاللویا، آج شام خدا کا پاک روح اس جماعت کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ جنبش کر رہا ہے۔ ڈو یو بلیو دیٹ؟ ڈو یو بلیو دیٹ؟ ہاللویا، خدا کا پاک روح ہمارے درمیان جنبش کر رہا ہے۔ He want to fill our empty life، ہماری خالی زندگیوں کو آج شام بھرنا چاہتا ہے۔ اور نئے عہد نامے کا اختتام روح القدس کے بیان سے ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ روح اور دلہن کہتی ہے آ۔ ریولیشن چیپٹر 22 ورس 17۔ ان دونوں کے بیچ میں پرانے عہد نامے میں 60 ٹائم ہولی اسپرٹ کا ذکر آتا ہے اور نئے عہد نامے میں 260 بار پاک روح کا ذکر آتا ہے۔ تو اگر ان دونوں فگر کو جمع کر دیا جائے تو کتنا عدد بن جائے گا؟ 350۔ 90 پلس 260۔ پرانے عہد نامے کی ٹوٹل بکس جو ہیں 929 ہیں اور نئے عہد نامے کے جو ہے بکس اور چیپٹر جو ہیں یہ 260 ہیں۔ تو 929 چیپٹر پرانے عہد نامے کے اور نئے عہد نامے کے چیپٹر جو ہیں 260 چیپٹر، ٹوٹل 1181 بن جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ بتایا کہ نئے عہد نامے میں پاک روح کا ذکر کتنی بار ہوا بھائی؟ 260 بار۔ اور چیپٹر کتنے نئے عہد نامے کے؟ 260۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ واٹ ڈز اٹ مین؟
کہ ہر چیپٹر میں پاک روح کا ذکر ملتا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا, خدا ان کا شکر ہو. اب بات ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کون ہے. روح القدس ایک روحانی شخصیت ہے. روح القدس کو خدا کہا گیا ہے. اعمال 5 باب اس کی 4 آیت میں, تم نے کیوں خدا سے جھوٹ بولا. پطرس کہہ رہا ہے اننیا اور سفیرہ کو. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس تثلیث فی التوحید کا تیسرا اقنوم ہے. اقنوم ثلاثہ, تیسرا اقنوم. پہلا اقنوم خدا, دوسرا بیٹا اور تیسرا روح القدس. یہ تینوں اپنے اندر جو ہے شخصیت رکھتے ہیں. اور شخصیت کے حوالے سے 3 باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب تک یہ 3 باتیں کسی کے اندر نہ ہوں تو شخصیت مکمل کمپلیٹ نہیں ہوا کرتی. نمبر 1, شخصیت کے اندر کسی پرسنالٹی جس کو ہم کہتے ہیں, نمبر 1 عقل کا ہونا لازمی ہے, وزڈم. تو پہلی بات ہے شخصیت کے حوالے سے 3 باتیں. تو میں نے کہا کہ روح القدس کیا ہے؟ شخصیت ہے. یہ جسمانی شخصیت نہیں ہے, یہ روحانی شخصیت ہے. اس سے ہم بات کر سکتے ہیں جیسے ہم آپ آپس میں بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں, بولتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے, اسی طرح آپ بھی پاک روح کو, یہ ایک شخصیت ہے. آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اور اس کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں. آپ اس کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک شخصیت ہے. تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں نے بتایا کہ شخصیت کے حوالے سے 3 باتیں ہوتی ہیں. اور نمبر 1 میں نے بتایا کہ شخصیت کے حوالے سے پہلی بات عقل کا ہونا لازمی ہے. اور دوسری بات کے لیے کیا ضروری, دوسری بات کیا ہے؟ جذبات, ایموشنز. ٹھیک ہے, پہلی بات وزڈم, نمبر 2 ایموشن. آپ ایک شخصیت رکھتے ہیں نا. کتنی بار آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں, کوئی آپ سے بات کرتا ہے آپ ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ مردہ تو نہیں ہے نا, آپ شخصیت رکھتے ہیں. یو ہیو پرسنالٹی, اس لیے آپ اداس بھی ہو جاتے ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح پاک روح بھی ایک شخصیت ہے, تو وہ بھی اداس پریشان ہو جاتا ہے جب ہم اس کو تنگ کرتے ہیں, دکھ دیتے ہیں. اور تیسری بات ول, مرضی. تو شخصیت کے حوالے سے تیسری بات کیا ہے؟ ول ہے, مرضی. آپ کی مرضی ہے, آپ 10 بجے صبح اٹھیں یا صبح 5 بجے اٹھیں. آپ کی مرضی ہے جمعے کی عبادت میں آئیں یا نہ آئیں, یا کسی اور پروگرام میں چلے جائیں. آپ کی مرضی ہے کہ اپنے گروپ کے لیے آپ دعا کریں یا نہ کریں. یہ آپ کی مرضی ہے نا. کیوں؟ آپ کو اپنے اندر ایک شخصیت رکھتے ہیں. تو عقل کے حوالے سے یہ لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس 26. کیا لکھا ہے کہ جب روح القدس آئے گا تو تمہیں سب باتیں سکھائے گا. ٹیچر, ہولی اسپرٹ از آور ٹیچر. وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ سب باتیں سکھاتا ہے, کیونکہ وہ عقل رکھتا ہے. کوئی بیوقوف تو کسی کو کیا, جو جس کا دماغ ہی نہیں ہے, جس کی کوئی ہے نہیں, تو وہ عقل نہیں ہے, تو وہ کیا دوسرے کو سکھائے گا. تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ پاک روح سکھاتا ہے, گائیڈ کرتا ہے, بات کرتا ہے, رنجیدہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی پرسنالٹی کو ظاہر کرتی ہیں. وہ اداس ہوتا ہے. کلام مقدس میں یہ لکھا ہے افسیوں 4:30 میں کہ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو. اور پھر تھسلنیکیوں 5 باب اس کی 17 میں لکھا ہے کہ روح کو رنجیدہ نہ کرو, روح کو نہ بجھاؤ. پھر پرانے یاد نامے یسایہ 63 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کے روح کو, روح اقدس کو کیا کیا؟ غمگین کیا. ہولی اسپرٹ از ویری سینسٹیو, بہت سینسٹیو ہے. ہمارے کاموں سے پاک روح جو ہے رنجیدہ ہو جاتا ہے. تو میں نے اختصار کے ساتھ یہ بات کی کہ پاک روح جو ہے وہ کون ہے.
پاک روح ایک روحانی شخصیت ہے، اس سے ہم رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں مددگار ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس کو دوسرا مددگار بھی کہا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 16ویں آیت میں، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں کیا کرے؟ دوسرا مددگار بخشے۔ اور مددگار جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ خوشی میں، وہ غمی میں، دکھ میں، مسائل میں، جیل میں، ہر وقت جہاں ہم ہوتے ہیں مددگار جو ہے پاک روح ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روح القدس کا حصول کیوں ضروری ہے؟ اگر یہ بات ہمارے پلے پڑ جائے، ہم سمجھیں کہ روح القدس کیوں ضروری ہے، تو پھر ہمارے اندر ایک تجسس پیدا ہوگا، ہمارے اندر ایک آگ پیدا ہوگی کہ ہم پاک روح کو حاصل کریں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے پاک روح ہی وہ قوت یا نعمت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا کے ہیں یا ابلیس کے ہیں۔ رومن 8:9 کیا لکھا کسی کو یاد ہے؟ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ تو پھر اگر وہ مسیح کا نہیں تو پھر کس کا ہے؟ شیطان کا۔ دو ہی شخصیتیں ہیں۔ تو پاک روح جو ہے، اگر آج تک ہمیں پاک روح نہیں ملا تو آج ہم بے چین ہو جائیں۔ اس سے پتہ چلتا، پنجاب میں جو لوگ ہیں یہ جانتے ہیں کہ نہر کے کنارے پر جو درخت ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ نمبر لگاتی ہے۔ ان کے نمبر گنے ہوتے ہیں کہ اس نہر کے کنارے ٹوٹل کتنے درخت ہیں، اور ان کو کوئی کاٹ نہیں سکتا کیونکہ ان پر گورنمنٹ کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے، اور اگر کوئی کاٹے تو اسے سزا ملتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو بات میں کر رہا ہوں، افسیوں اس کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت میں اور 14ویں آیت میں لکھا کہ پاک روح کی مودع روح تم پر لگی تاکہ ہم اس کی کیا بن جائیں؟ میراث بن جائیں۔ تو اسی طرح سے جب تک ہمارے اوپر خدا کے پاک روح کی مہر نہیں لگتی تو اس وقت تک ہم خدا کے لوگ نہیں بن سکتے۔ یہ برادر جاوید نہیں کہہ رہا، پاک روح کہہ رہا، خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ اور اگر آج تک آپ کے اوپر، آپ کے ماتھے پر خدا کے پاک روح کی مہر نہیں لگی تو آج کا کلام آپ کے لیے ہے۔ ہم سنجیدہ ہو جائیں۔ ہم جتنا وقت ضائع کر دیا ہے آج اس وقت کو ہم پہچانیں۔ اگر آج تک ہم نے پاک روح کو حاصل نہیں کیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن انکار کرتے رہنا، جان کر بھی انکار کرتے رہنا، سستی کہلی کرنا، یہ زیادہ گناہ ہے۔ نہ جاننا اتنا گناہ نہیں ہے، لیکن حاصل نہ کرنا یہ زیادہ گناہ ہے۔ تو پہلی بات میں نے بتائی کہ اس سے ڈفرینشیٹ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں یا ابلیس کے لوگ ہیں۔ ہم اپنا اپنا فیصلہ خود کریں۔ دوسری بات کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم آسمان کی بادشاہت میں جا نہیں سکتے۔ جب نیکودیمس خداوند کے پاس جو حوالہ آپ لوگوں نے سنا تو لکھا ہے کہ یہودیوں کا سردار نیکودیمس خداوند کے پاس رات کو آیا۔ وہ اپنی بات کرنے لگا، لیکن خداوند نے کہا کہ خداوند نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس سے کہا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہت کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ داخل ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو خداوند نے اسے اس بات پہ بتایا، کیونکہ مرنے کے بعد کتنی جگہ پہ ہم جا سکتے ہیں؟
آسمان پر میر آدمی مرا تو کہاں گیا؟ بولیے بھی، ڈر لگ رہا ہے؟ میر آدمی مرا تو کہاں گیا؟ دوزخ میں. اور غریب لازر مرا تو کہاں گیا؟ بہشت میں، فردوس میں، ابراہیم کی گود میں گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد دو جگہوں میں سے ایک جگہ پر ہم جا سکتے ہیں، اور اس کا فیصلہ آج ہم کریں گے. اور کلام بتاتا ہے، یسوع مسیح نے واضح کہہ دیا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے بغیر، پاک روح کے بغیر ہمارا داخلہ آسمانی مقاموں میں ممنوع ہے. ہم نہیں جا سکتے. کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، کسی رکھ رکھاوے میں نہ رہیں. خداوند چاہتا ہے کہ آج، ابھی اور اسی وقت ہمیں پاک روح کا تجربہ نہیں ہے تو ہم اپنے دل میں دعا کریں کہ خداوند تو مجھے آج پاک روح کا تجربہ دیں. اور خداوند نے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. 7ویں آیت، 3 باب کی 7ویں آیت. اور تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. کبھی اس لفظوں پر غور کیا آپ لوگوں نے؟ ضرور کیوں کہا گیا؟ جو بچے ایگزام دیتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یا جو پہلے پڑھ چکے ہیں، تو ان کے جو ہے جو مارک شیٹ ہوتی ہے، جو ان کے جو سلیبس آتا ہے اور ان کے جو ہوتا ہے، تو اس کے اندر 2 باتیں لکھی ہوتی ہیں. کچھ سبجیکٹ کمپلسری ہوتے ہیں، لکھا ہوتا نا، ضروری ہیں، اور کچھ میں چوائس ہوتی ہے. کچھ میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ ان میں کوئی رکھ سکتے ہیں، کوئی آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جو کمپلسری مضمون ہوتے ہیں، جو ضروری ہوتے ہیں، جو لازمی ہوتے ہیں، جو اسینشیل ہوتے ہیں، ان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ان کے اس کا کوئی دوسرا نیم و بدل نہیں ہے. تو اسی طرح سے پاک روح کیا ہے؟ ضرور ہے. ضرور ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو. کتنی بڑی بات خدا نے نیکودیمس سے کہا کہ ضرور ہے. کوئی چوائس نہیں ہے اس کے بغیر. یعنی پاک روح کے بغیر کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ آسمان پہ جا سکے. چاہے آپ کا سٹیٹس چاہے کتنا بھی کیوں نہ ہو، آپ کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، آپ کی ایجوکیشن چاہے کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، آپ کا باپ پاسبان ہے، آپ نے PhD کی، اب جو کچھ بھی ہے، آپ ان کے بغیر، پاک روح کے بغیر، آپ کی ڈگریاں آپ کو آسمانی مقاموں میں نہیں لے جا سکتی. ضرور ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو. کہ خداوند یہ کس سے کہا؟ یہ یہودیوں کا سردار ہے، یہ ان کے پیچھے لوگ عبادت کرتے ہیں، پریسٹ ہے ان کا، استاد ہے ان کا، لیکن اسے بھی نئی پیدائش کا پتہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ how it is possible، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہو کے دوبارہ ماں کے پیٹ میں جائے؟ کیونکہ روح کی باتیں روح ہی سے سمجھی جا سکتی ہیں، اسے علم ہی نہیں ہے نئی پیدائش کا. اور خدا سے کوئی نئی توقع نہیں رکھ رہا تھا. خدا جانتا تھا کہ یہ یہودیوں کا سردار ہے، اس نے پرانا عہد نامہ پڑھا ہوگا، اور پرانے عہد نامے میں نے واضح پاک روح کے حوالے سے تعلیم دی ہے، لیکن وہ کورا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں کلام کا. تو خدا کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو. تو آسمان پہ جانے کے لیے کیا ضروری ہے بھائی؟ بولیے، پاک روح. تو کیا پاک روح کے بغیر بھی ہم آسمان پہ جا سکتے ہیں؟ تو اگر پاک روح نہیں ملا اور آج ہی رات ہمارا بلاوا آ جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ بولیے بھائی. ڈر لگ رہا ہے، ہم ڈرتے بھی ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، پاک روح بھی نہیں مانگتے. خدا چاہتا ہے کہ آج
ہماری عقلوں پہ جو پردہ پڑا ہوا ہے نا آج ہم اتار دیں اور پاک روح کو مانگیں. تو پہلی بات میں نے بتائی کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا کے ہیں. ذرا سخت کلام ہے, میری عادت ہے میں ایسا ہی کلام, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صاف ستھری بات کروں, کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے. اگر اچھی لگے, بات اچھی ہے تو آپ لے لیں بھائی, اس کو قبول کر لیں, آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں, میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ بہشت میں چلے جائیں گے تو اس میرا کیا فائدہ ہوگا بھائی, آپ کا ہی فائدہ ہے. آپ کو ہی خداوند کے ساتھ رہیں گے, آسمانی مقام فرشتگان کے ساتھ رہیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے. تو آج کا انسان جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے بھی توبہ نہیں کرتا. تو خدا چاہتا ہے کہ آج ہم اس بات پر غور کریں. تیسرا پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں, وقت میرا جو بڑی تیزی سے بھاگتا ہے, کہ پاک روح کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر میں اور آپ مؤثر گواہی نہیں دے سکتے, اور نہ ہی ہم خدا کو جان سکتے ہیں. 2 حوالے آپ سے شیئر کروں گا. پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 10 اور 11 آیت لکھا ہے کہ خدا کا روح خدا کی تہ کی باتوں کو جان لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کلام پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ میں لکھ لیتا ہوں لیکن نوٹ میرے بند ہے, میں دیکھ ہی نہیں رہا ان کو, تو یہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ, اگر آپ میں سے کوئی بات میں پریزنٹ لینا چاہے تو مجھ سے لے سکتا ہے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ پاک روح کو حاصل کریں, کیونکہ یہ بائبل کا لکھوانے والا کون ہے, اس کا آرتھر کون ہے, مصنف کون ہے, پاک روح. تو جو اگر وہ مصنف ہی آپ کے جیون میں آ جائے بھائی ہیں, کیوں بچوں, اگر وہ مصنف جو لکھوانے والا ہے جس نے یہ بائبل لکھی ہے وہی آپ کو مل جائے تو پھر کیا ہوگا بھائی, پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. تو آپ بھی اسی طرح دلیری کے ساتھ کلام سنا سکتے ہیں. اور لکھا ہے کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو, اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے بھائی, قوت پاؤ گے, اور زمین کی انتہا تک میرے کیا ٹھہرو گے, گواہ ٹھہرو گے. تو اس کا مطلب یہ ہے خداوند نے ارشاد اعظم کے وقت آسمان پر جانے سے پہلے کہا کہ جاؤ تمام دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو. گاسپل آف میتھیو چیپٹر 28 ورس 19, گاسپل آف مارک چیپٹر 16 ورس 15. یہ آیات ارشاد اعظم کی بات کرتی ہیں, گریٹ کمیشن کی بات کرتی ہیں یہ آیات. تو اب ارشاد اعظم کو پورا کرنے کے لیے, کلام کو سنانے کے لیے مجھے اور آپ کو کس کی ضرورت ہے, پاک روح کی ضرورت ہے. پاک روح کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. کلام سنانے والوں نے اس طرح سے نہ سنایا کہ دل کے نشانے پہ لگتا, اور جو کلام دل کے نشانے پہ لگتا ہے وہ روح القدس کی تحریک سے ہو کر بیان کیا جاتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں ایکٹ چیپٹر 2 ورس 38 لکھا, جب پترس خدا کا کلام سنا رہا تھا تو لکھا کہ لوگوں کے دلوں پہ کیا لگی, چوٹ لگی, اور وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے اے بھائیو ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. کلام سنانے والوں نے اس طرح سے نہ سنایا کہ دل کے نشانے پر لگے. آج خادم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا سخت کلام دیا تو لوگ سیٹیں خالی ہو, کرسیاں خالی ہو جائیں گی, لوگ ناراض ہو جائیں گے. چہروں کو دیکھ کے کلام سناتے ہیں. یہ کس قسم کے خادم ہے بھی؟ ڈر خوف کی روح ان کے اندر سے نہیں جاتی. ان کو خطرہ ہے کہ ہمارا چندہ کم ہو جائے گا, ان کو خطرہ ہے کہ کرسیاں خالی ہو جائیں گی. لیکن مجھے خدا کا شکر کوئی خطرہ نہیں ہے. میں آزادی کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کرتا ہوں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ارشاد اعظم کو پورا کریں تو پھر آپ کو ضرورت اس بات کی ہے
کہ آپ پاک روح کو حاصل کریں تاکہ آپ سچی گواہی دے سکیں۔ آخری پوائنٹ رومن 8:26، رومیوں 8 باب اس کی 26 آیت، کیا لکھا ہے؟ یعنی روح القدس کے بغیر ہم دعا نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ، روح کوئی ایک اور روح ہے، روح خود ہماری روح کے جو ہمارے اندر ہے مل کر آہیں بھر بھر کر مناجات کرتی ہے، دعا کرتی ہے۔ تو میں اور آپ کا بھی ایسا ہوا ہے کہ ہم بھی ایسے دعا میں قوت میں آگے ہوں، پاک روح نے ہمیں جکڑ لیا ہو۔ تو آج میں اور آپ بھی خدا کے سامنے جھکے۔ کئی بار یہ مجھے تجربہ ہوا کہ میں آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہا ہوں، غیر زبان میری اردو میں زبان ہی نہیں کھل رہی، اور جو روح میں دعا کرنا ہوتا ہے وہ غیر زبانوں میں داغا بندہ پطرس پالوس رسول کہتا ہے کہ میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی، روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا۔ عقل سے دعا کرنے سے مراد کیا ہے؟ دلائل سے دعا کرنا، اور روح سے دعا کرنے کے مطابق کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ روح سے دعا کرنا غیر زبانوں میں دعا کرنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوتا بعد میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم دوں گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آج کے اس مضمون سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو روح میں دعا کرنا یہ حوالہ کیا ہے کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ آہیں بھر بھر کر دعا کرتی ہے۔ ایک خیال میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو دعا ہم غیر زبانوں میں کرتے ہیں اور اردو میں دعا میں کیا فرق ہے؟ اردو میں دعائیں جو ہم کرتے ہیں نا وہ لالچ کے بغیر اور علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ سمجھ آئی نہیں آئی سسٹر؟ نہیں آئی؟ ہم جو اردو میں دعائیں کرتے ہیں نا، لالچ، میرا بچہ پاس ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، ہیں؟ اردو میں جو دعائیں کرتے یہی کرتے ہیں نا، مجھے نوکری مل جائے اور میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، اردو میں یہی دعائیں کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو بات یہ آج پلے باندھ رہے، لوگوں کو بھی بتائیں جا کے آج سیکھ کے، جو اردو میں دعا کرتے ہیں وہ لالچ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حقیقی دعا جو ہے وہ روح القدس کی زبان، جو غیر زبان کی نعمت ہے، اس کے وسیلہ سے خدا ہمارے ساتھ بھید کی باتیں کرتا ہے۔ اگر آپ نکالیں کرنتھیوں 14 باب، تو یہ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی دوسری آیت، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے، the one who speaks in tongues in other languages، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے، بھید کی باتیں۔ تو خداوند خدا چاہتا ہے کہ آج سے ہم اس وقت جب دعا میں ٹھہریں گے تو آپ دعا کریں کہ خدا مجھے پاک روح کے ساتھ ساتھ مجھے غیر زبان کی نعمت بھی عطا کر۔ 9 نعمتیں ہیں اور اس کے لیے آج ہم بھوکے اور پیاسے ہو جائیں۔ تو کیوں ضروری ہے؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو آسمان پہ جانا چاہتے ہیں، بہشت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہیلیلویا۔ تو پھر آپ کو ایک کام کیا کرنا پڑے گا؟ پاک روح حاصل کرنا ہے، ہاں جی۔ پاک روح کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب وہ وہاں یہ نہیں چلے گا کہ خدا میں تو بردر جوید کی میٹنگ میں جاتی تھی اور تالیاں بھی بجاتی تھی اور چندہ بھی دیتی تھی، چندہ بھی دیتا تھا، یہ بھی کرتی تھی، یہ بھی وہ بھی کرتا تھا۔ ہم تو میرن ہکی کے کروسٹ بھی بردر جوید کے ساتھ گئے تھے، تو ہم تو تیرے کو تو پتہ ہی ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر پاک روح نہیں لیا تو ہم خدمت تو کر ہی رہے تھے نا تیرے خادم کے ساتھ۔ کوئی مہمان نہیں چلے گی، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی پرچی نہیں چلے گی، کوئی پرچی نہیں چلے گی۔ تو اس لیے اپنے اندر آگ پیدا کریں پاک روح کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اب میں اس طرح سوال کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ چلی جائے گی۔ تو
پاک روح کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند خدا نے اس کے لیے پاک روح کا وعدہ کیا۔ خداوند نے بہت زبردست حوالہ ہے، گاسپل آف لوک چیپٹر 24 ورس 49۔ خداوند نے کہا کہ میں اس روح کو نازل کروں گا جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے۔ میں اس روح کو نازل کروں گا جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے۔ تم یہاں ٹھہرے رہو، یروشلم میں ٹھہرے رہو، جب تک کہ تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہیں ملتا۔ اور پھر اعمال 2 باب اس کی 33 ہے 33 ایکٹ 2:33، اس نے باپ کے دائنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور روح القدس باپ سے حاصل کر کے نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ کیونکہ وہاں جو 12 ممالک سے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پطرس کہتا ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جس کا مسیح نے وعدہ کیا تھا، اس نے باپ سے روح القدس حاصل کر کے کیا کیا ہے، تم پر نازل کیا ہے۔ تو وعدہ پینتیکوس کے دن کیا ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے۔ پاک روح اس وقت موجود ہے، لیکن پاک روح زبردستی نہیں کرتا۔ آپ گھوڑے کو پانی کے پاس تو لے جا سکتے ہیں جی، آپ گھوڑے کو پانی کے پاس لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ گھوڑے کو مجبور نہیں کر سکتے پینے کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی یا سر سے گزر گئی؟ سمجھ آئی ہے نا؟ تو پاک روح موجود ہے، ہم پینا چاہیں تو پاک روح میں مجبور نہیں کرتا کہ ہم پئیں، یہ ہماری اپنی اپنی مرضی ہے کہ ہم پاک روح کو حاصل کریں یا ٹال دیں یا رد کر دیں۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کیسے خدا نے پاک روح کا وعدہ کیا ہے۔ یسایہ 44 باب ازایہ 44 ورس 3، وہاں خدا کہتا ہے کہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا، میں اپنے روح کو تیری نسل پر جاری کروں گا۔ یہ وعدہ ہے۔ حزقیل 36 باب اس کی 26 آیت، میں تمہیں ایک نیا دل دوں گا، تمہارے اندر سے سنگین دل، پتھر دل جو ہے، جو کسی کی مدد کے لیے دھڑکتا نہیں ہے، جو کسی کے لیے بوجھ نہیں رکھتا، سنگین دل نکال کے کیا کروں گا، گوشت دین دل بھر دوں گا، اور اپنے آئین کی تم سے کیا کروں گا، پیروی کراؤں گا۔ یوئیل 2 باب 28 آیت، میں آخری وقت میں ہر فرد و بشر پر اپنے روح کو کیا کروں گا، نازل کروں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں کیا کریں گے بھی، نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان کیا دیکھیں گے، رویا دیکھیں گے، اور بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ آج ہمارے نوجوان کیا دیکھتے ہیں بھائی؟ کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ذرا آج ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوان کیا دیکھتے ہیں، ہمارے بوڑھے کیا دیکھتے ہیں۔ یہ خدا نے ایک نقشہ ہمیں دیا ہے۔ ہم آج سوچیں، کچھ لے کے جائیں، کپڑے جھاڑ کے نہ چلے جائیں، ہاتھ واتھ ملا کے نہ چلے جائیں یہاں سے، ہم سنجیدہ ہو جائیں پاک روح کے لیے۔ تو خدا نے وعدہ کر دیا ہے کہ پاک روح یہاں پر موجود ہے، پاک روح خدا ہم دینا چاہتا ہے۔ تو آج میں اور آپ اپنے لیے سوچیں اور غور کریں۔ اور پھر لکھا ہے کہ پاک روح کو ہم کیسے حاصل کریں، تو تیسری بات میں بتانے لگا ہوں کہ پاک روح کو ہم کلام کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کلام سنتے ہیں، کلام کے سننے کے وسیلہ سے پاک روح میں ملتا ہے۔ چلیں جی، آپ کو یہ حوالہ بھی بڑا زبردست بتا دوں میں، اعمال 10 باب 44 آیت، ایکٹ 10:44، کیا لکھا ہے؟ جب پطرس بات کر رہا ہے کرنیلیس کے خاندان کے لیے، وہ غیر قوم تھا، تو لکھا ہے کہ جب وہ کلام کر رہا تھا، باتیں کر رہا، لکھا ہے کہ جو لوگ غور سے خدا کے کلام کو سن رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اس جماعت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ڈارمنٹ سٹیٹ میں تھے۔ ڈارمنٹ سٹیٹ میں سوئے ہوئے تھے،
کیونکہ ورڈنگ یہ بتا رہی ہے کہ جو لوگ کلام کو غور سے سن رہے تھے، اور جو لوگ کلام کو غور سے سن رہے تھے then something happened to them. And what was that? لکھا ہے کہ جو غور سے کلام سن رہے تھے تو خدا کا پاک روح بڑے زور کے ساتھ ان پر کیا ہوا؟ نازل ہوا. And they all filled with the mighty power of Holy Spirit. ہاللویہ. خدا ان کا شکر ہو کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے. ہاللویہ. جو کلام کو کیا کر رہے تھے؟ سن رہے تھے. اس کا مطلب کچھ لوگ وہاں تھے جو ہنسی مذاق کر رہے تھے، جن کا دھیان کسی اور جگہ پر تھا، جن کے خیالات کسی اور کام میں مصروف تھے. وہ ان کا جسم تو وہاں تھا لیکن ان کی روح کہیں اور آکوپائی تھی، اور وہ ایسے ہی چلے گئے جیسے وہ آئے تھے. اور میں نہیں چاہتا کہ آج میری جماعت میں سے ایسے جیسے وہ آیا ویسے ہی چلا جائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کو کمپائل کریں، پاک روح کو موقع دیں، نیوٹرل ہو جائیں، تاکہ آج خداوند ہمیں ایک نئے انداز کے ساتھ چھوئے. خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ، جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حصول کے حوالے سے میں نے حوالہ جات دیے، تو خداوند یسوع مسیح یہ مبارک ہستیاں، یہ بزرگ ہستیاں جن کو پاک روح ان کو ضرورت تھی، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو پاک روح کا ملا. لکھا جب اس نے اسما پا کر وہاں دعا کرا تو پاک روح کبوتر کی ایمان خداوند یسوع مسیح پر کیا ہوا؟ نازل ہوا. Gospel of Matthew chapter 3 verse 16-17. اور پھر لوکا 3 باب میں بھی اس کا ذکر آپ کو ملے گا. 120 کی جماعت جس کا ذکر اعمال 1 باب اس کی 14ویں آیت میں آپ کو ملے گا، اور جہاں 120 کی جماعت دعا کر رہی ہے اور ان کے اندر مقدسہ مریم بھی موجود تھی. یہ یاد رکھیں، پڑھیں حوالہ گھر جا کے. اعمال 1 باب اس کی 14ویں آیت. اگر مقدسہ مریم کو، خداوند یسوع مسیح کو بھی پاک روح کی ضرورت تھی، تو ہم کیوں ہٹ درمی میں تلے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے پالوس رسولوں کو پینتیکوس کے دن 12 کی جماعت جو کہ 12 شکر تھے ان کو پاک روح ملا، اور اس کے بعد 3000 کو اسی دن پاک روح ملا. تو ہم کیوں ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹائی پہ اڑے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ٹوٹتے؟ خداوند خدا چاہتا ہے کہ اس وقت ہم پاک روح کو موقع دیں، وہ ہمیں توڑے اور ہمیں تیار کرے آج کے کلام کے لیے، پاک روح کے لیے وہ ہمیں تیار کرے. آخری بات کہہ کے میں کلام کو بند کروں گا. آپ نے سب نے مشہور خادم رہنارڈ بونکے کا نام سنا ہوگا. اس کے پاس ایک خدا کا خادم آیا اور کہنے لگا کہ پاسٹر صاحب میں اپنی خدمت چھوڑ رہا ہوں. اس نے کہا کیوں؟ کہ میرے پاس اب کوئی نیا میسج نہیں رہا. جو میں نے سیمنری میں میسج تیار کیے تھے، رٹے ہوئے تھے سارے، وہ سارے میں نے سنا دیے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے ہیں؟ ختم ہو گئے ہیں. اور میرے اندر بھی کوئی روحانی قوت نہیں ہے، میرے لوگ بھی جا رہے ہیں چھوڑ چھوڑ کے، اور کلیسیا کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو رہنارڈ بونکے نے پوچھا بھائی کیا آپ کو پاک روح کا تجربہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری کلیسیا پاک روح کی بات ہی نہیں سننا چاہتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پینتی کاسٹل جو لوگ ہیں نا، یہ انہی کا کام ہے. ہم جو چرچ آف پاکستان کے لوگ ہیں یا دوسری ڈینامینیشن کے لوگ، ہمیں پاک روح کی ضرورت نہیں ہے. پاک روح کسی ڈینامینیشن کی اجالہ داری نہیں، پاک روح سب کے لیے ہے، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی لمحے خدا کے خادم نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، اور وہ اس دائرے میں انہوں نے لگایا، وہاں پر بیٹھ گئے کہ اس دائرے کے اندر تبدیلی آئے، بیداری آئے. اور جیسے رہنارڈ بونکے نے ہاتھ رکھا
तो रूहुल कुद्दस बड़ी कुदरत के साथ उस पर नाज़िल हुआ। तो अब जब वो वापस गया तो वो रूहुल कुद्दस के दरिया में तैरता हुआ वापस गया। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरकी। और जब उसने कलीसिया में संडे को मैसेज दिया तो थोड़े से लोग थे, उन्होंने कहा कि अब वो पास्टर नहीं रहा जो पहले था, आप आए। दूसरे संडे उससे ज्यादा लोग आए, उन्होंने जाके बताया कि आप पास्टर वो नहीं रहा, पास्टर को कुछ हो गया है, पास्टर को कुछ हो गया है। क्या आप चाहते हैं कि आपको भी कुछ हो जाए? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आपको कुछ हो जाए? अपने हाथों को उठाएं, खड़े हो जाएं, ताकि आज शाम आपको भी कुछ हो जाए और उसे भर जाए। जब पाक रूह छूता है तो हम बदल कर कुछ और ही हो जाते हैं। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। और वो बहन भाई जिनको पाक रूह का तजर्बा नहीं, वो एक साइड पे हो जाए, और जिनको पाक रूह का तजर्बा है वो एक साइड पे आ जाएं। जल्दी से, देर ना करें। जो मैं कह रहा हूँ, हमारे पास वक्त थोड़ा है, आप लोग इधर आ जाए। जिनको पाक रूह का तजर्बा है वो साइड पे आ जाए, और जिनको सामने आ जाए, ताकि हम आप लिए हम दुआ करते हैं तो खुदा क्या काम करे। हालेलुया, आगे जगह खाली है। अगर आप जमात में से कुछ लोग कुर्सियां खाली कर दें, जगह खाली कर दें, ताकि पाक रूह हमें छुए और अपने नाम को जला दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ मेरे भाई आप पूरा दें। हालेलुया, सब जमात दुआएं रूम में रहे, तो पाक रूह का तजर्बा इस साइड पे, और जिनको तजर्बा नहीं हुए साइड पे आ जाए, और खुदा आज हमें छुएगा। ये क्या कि पाक रूह जब उन पर नाज़िल हुआ तो वो कौन सी ज़बान बोलने लगे? गैर ज़बान।